اللہ فرما رہا ہے وَكُلُوا، کھاؤ. بولو، راؤ صاحب کہہ رہے رج کے کھاؤ. ٹھیک ہے کہ راجے نہ اپنے کوڑ پایا ہے، حالانکہ اصل ہے بھی حلال جنہ لب جائے کھاؤ. وَكُلُوا، بولو کھاؤ. بولو جی. کسی آدمی سے پوچھا، کوئی میری طرح کا بندہ تھا یا حاجی راؤ صاحب کی طرح کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تجھے دعائیں تو بہت ساری ہے قرآن میں، سب سے زیادہ دعا کون سی پسند ہے؟ کہنے لگا جی مجھے سب سے زیادہ دعا پسند ہے ربنا انزلنا مائدۃ من السماء. آگے آ رہا ہے اے اللہ مجھ پر آسمان سے کھانوں کے دسترخوان نازل فرما دے. یہ دعا مجھے بہت پسند ہے. بولو یہ دعا مجھے. اس سے کسی نے پوچھا بھائی اللہ نے حکم بہت سارے دیے ہیں قرآن میں، اور تمہیں حکم کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے سب سے زیادہ یہ حکم ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اللہ کہہ رہا ہے میرا رزق خوب کھایا کرو. میرا رزق ہے اب بس آسمانوں کے دسترخوان آ جائے اور کھانے کے حکم پر عمل کرنا مجھے بہت زیادہ. اس لیے مولوی کھاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے فرمایا. اللہ کا فضل دیکھو، پکاتے آپ ہیں کھاتے ہم ہیں. کیوں جی؟ آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں دیتے کہ بھائی مولوی صاحب آئیں گے ختم پڑھیں گے پھر کھلائیں گے. ساری برات آئی ہے رکی پڑی ہے، روٹی نہیں کھل رہی. مولوی کلمے پڑھائے گا قبول کرائے گا پھر روٹی کھلے گی. کہہ دو نا سبحان اللہ. انگریز نے کہا تھا مولوی بھوکا مر جائے گا مسجد چھوڑ جائے گا، اور مولوی کھا کھا کے پیٹ انہوں نے پہاڑ بڑے پہنے، اور ہم ہاضمے کی گولیاں مانگتے پھر رہے ہیں رحمان میڈیکل سٹور سے جا کر کہ بھائی کوئی ہاضمے کی گولی دے دو. ایمانداری کی بات ہے میں لے کر آیا ہوں کیونکہ قربانی کا گوشت دبل کے کھایا ہے. اب آپ کھانے پر فتویٰ تو نہیں نہ لگائیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَكُلُوا، کھاؤ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس رزق سے جو اللہ نے دیا ہے، حلالا طیبا. حلال بولو حلال، اور دوسرا طیبہ. طیب کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی اسلم صاحب کے جیب میں مال ہے، اب میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں تو یہ چپ کر جائیں گے کہ سید ہے، شاہ صاحب ہے، امام صاحب ہے، قاری صاحب ہے، تو یہ پیسے حلال تو ہیں پر طیب ہے. طیب یہ ہے کہ یہ خود لے کر آئے اور کہیں شاہ صاحب میرے دل میں آیا میرے پاس یہ چیز ہے آپ ہدیتاً قبول فرما لیں. اب میں وسیم صاحب کی دکان میں جاؤں اور ان کو اسی میں مار دوں کہ بھائی ذرا تم چپ رہنا، میں چونکہ امام مسجد ہوں، سید ہوں، یہ بھی لے جا رہا ہوں یہ بھی لے جا رہا ہوں، تو صاف ظاہر ہے دکان میں کوئی چیز حرام ہے. پر یہ طیب ہے. طیب یہ ہے کہ یہ خود دے. طیب کیا ہے کہ یہ خود ہو سکتا ہے کل دے ہی دینا، میں تائی مثال دیتی ہے. حلال طیبہ، حلال بھی کھاؤ طیب بھی کھاؤ. دھوکے سے کھاؤ گے تو حلال طیب ہے. اچھا ایک بکری حلال ہے پر پڑوسیوں کی ہے، میں نے پکڑ لی عبد الغفار صاحب کی بکری، شیر صاحب کی بکری، اور بسم اللہ اللہ تو ذبح سے حلال ہے پر طیب ہے. پڑوسیوں کی مرغی آ گئی اور میں کھا گیا، حلال ہے پر طیب ہے. حلال تو ہے کہ وہ پڑی ہے مگر بولیے وہ طیب. تو اللہ کہہ رہا کھاؤ حلالا طیبا. اور جو پورے 72 سال سے ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں ان کی قسمت میں حلال بھی نہیں ہے اور طیب بھی. واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے، الذی، اللہ وہ ذات ہے، انتم بہ مومنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو. تو جس پر ایمان لائے اس کی باتیں بھی مانے. بولیے بھائی اس کی باتیں بھی. جب ہمارا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے تو پھر ان کی باتیں بھی مانے. یہ نہیں ہے کہ میں تیرے تے قربان جانیاں، تو نشہرہ صدے تے میں ملتان جانیاں، تو اذان پہ بلائے میں نہیں آؤں گا پر یا رسول اللہ صدقے قربان لبیک، ہم مرنے کو تیار، مٹنے کو تیار، پر بیوی سے بدتمیزی چھوڑنے کو تیار ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانے سے دل دکھانا چھوڑنے کو تیار ہے؟
جس سے دشمنی ہے ختم کرنے کو تیار ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کو تیار ہے۔ اوپر سے کسی کو کہہ دینا کہ بھئی تو ریٹ زیادہ لگا رہا ہے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب میں تو جھوٹ بولتا نظر آ رہا ہے۔ جھوٹا بھی یہ کہتا ہے، جی میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بندہ اور پوچھے بھی اور تیرا ابا بول رہے ہیں، آپ جناب خود بول رہے ہو، اور روزی کے اڈے پر بیٹھ کے بول رہے ہو۔ جہاں اللہ نے روزی دی ہے وہاں ٹی وی لگا کر رنڈی کے گانے لگا رکھے ہیں، وہاں فلمیں لگا رکھی ہیں۔ اللہ سے ٹکر، اللہ ہی روزی دے رہا ہے۔ اور یا آپ کسی حمام میں چلے جائیں، وہ ایک نائی صاحب کے میرے سے ناراض ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان راضی ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چلے جائیں، ادھر چاروں کل، ادھر بیت اللہ اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر، اور درمیان میں وہ انگریز جن کی کٹنگ ہوتی ہے ان کی تصویریں لگا رکھی ہیں، اور جناب وہ شیمپو والی وہ جو بدکارہ خاتون ہوتی ہے اس کی تصویر لگا رکھی ہے۔ اور اگر پوچھو کہ بھائی یہ کیا ہے، مولوی صاحب کاروبار ہے۔ میں نے کہا جہاں قرآن ہو وہاں یہ چیزیں جائز ہے۔ اگر تم نے یہ شیطانی چیزیں رکھنی ہیں تو قرآن اتار دو، بیت اللہ کی تصویر اتار دو۔ وہ جی میں کیسے اتاروں؟ تو میں نے کہا ان شیطانوں کی اتارو۔ تصویر کسی کی بھی جائز ہے، اور قرآن کے ساتھ تو بالکل بھی جائز نہیں۔ اگر تصویر جائز ہوتی تو آج ہمارے پاس اللہ کے نبی کی تصاویریں ہوتی، آج ہر گھر میں صحابہ کی تصویریں ہوتی۔ کیوں بھئی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر مزے کی بات سمجھے، ایک تصویر آئی تھی، وہ جبریل امین ریشم کے رومال پر حضور کے پاس آئے حضرت اما عائشہ کی تصویر لے کر، اور کہا یا رسول اللہ یہ تصویر ہے، ان سے اللہ کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ سے شادی کر لو۔ وہ تصویر بھی واپس لے گئے، حضور کو دی اور کسی نے لٹکا کر لگائی۔ اب یہاں ماشاءاللہ دوسروں کو بلا کر، وہ جو مووی بنانے والے ہوتے ہیں ان سے بلا کر شادی کی ویڈیو بناتے ہیں۔ کسی بہن کا دوپٹہ اترا ہوتا ہے وہ بغیرت شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی خاتون کا لباس کیسا ہوتا ہے، جسم کیسا ہوتا ہے وہ شوٹ کر رہے ہیں، اور ہم سب دیندار نمازی حاجی مولوی صاحب آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں تو میں تو ویسے جیسے بچی بیٹھی ہے 2 کلمے پڑھائے نکاح پڑھائے، مگر وہ بچے سے کہتے ہیں دوپٹہ اوپر کرو، یوں کرو، اس طرف ہو کے بیٹھو، اور جی تسی ادھر ہو جاؤ۔ اور پھر انہوں نے تصویریں لینی ہوتی ہے، نہ جانے ہماری اس بیٹی کے کیسے کپڑے ہوتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں۔ بھائیو اسلام ان چیزوں کی اجازت ہے، خدا را ان سے باز آئے۔ جب شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی خوشی سے زندگی بسر ہے، ان کی زندگی پھر جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اور نکاح کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ آپ نکاح بھی بازاروں میں لے گئے، اور ہم نے ولیمہ تو خیر جدھر مرضی رکھے، پر نکاح تو کم از کم مسجد میں ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔